اور آج کل تو ایسا خارجیت کا اتنا اثر ہو گیا ہے. علامہ امداد اللہ خان صاحب جانتے ہیں، الحاج امداد اللہ خان صاحب اور علامہ میر آصف اور تمام علماء آپ بیٹھے ہیں. آپ کو پتہ اتنا خارجیت کا اثر ہو گیا ہے کہ لوگ سنیت کے عقیدہ محبت اہل بیت سے نکل گئے، خارج ہو گئے. اتنی خارجیت آ گئی. ہر چیز جو مسلمہ تھی، قرآن و سنت سے ثابت تھی، ائمہ اور اکابر کے عقیدے اور طریقے سے ثابت تھی، تمام کتب میں ثابت تھی، اس کے بھی انکاری ہو گئے ہیں. اتنی خارجیت زدہ ہو گئے ہیں ذہن. اور یہاں ایک نکتہ بتا دوں، دیکھیے مشکل ہمارے لیے جو طبقات انتہا پسند ہوتے ہیں یا دو انتہاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ دو انتہاؤں سے بھی آگے ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی. ایک طبقہ ہے اگر ایسا ہو کہ اس نے اہل بیت اور آل پاک کو ماننا ہے اور اہل بیت اور آل کے سوا کسی کو ماننا ہی نہیں ہے، صحابہ کرام میں سے ازواج مطہرات میں کسی کو ماننا ہی نہیں، ان کا کیس بڑا آسان ہے، کسی اور کو ماننا ہی نہیں ہے، تان اور تنقید بھی کریں گے. پھر وہ ایک جذباتی محرم آ گیا، شہادت امام حسین، ایک ایسا جذباتی ماحول ہوتا ہے ان کے ہاں کہ وہ جذبات کے ذریعے اپنے لوگوں اور نسلوں کے عقیدے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. ایک ایسا سما ہوتا ہے، ایک ایسا ماحول ہوتا ہے، ایک ایسی پریکٹس ہوتی ہے، ایسا ایٹماسفیئر، ایسا، اور سال بھر وہ سبق یاد کراتے رہتے ہیں، سال بھر مجالس چلتی رہتی. تو ایک تو وہ ان کو فکر اہل بیت اطہار کی محبت کی ہے، ایک گھرانے کی فکر ہے حضور کی، اہل بیت کی، باقی کسی کی فکر نہیں ہے. اور پھر جذباتی اعتبار سے اپنے عقیدے کو محفوظ کرتے ہیں. پھر علمی طور پہ کوئی کام کرے نہ کرے، وہ پاکستان انڈیا میں رواج کم ہے، ایران میں علمی کام بہت ہے، وہ الگ الگ کلچر ہے، وہ جذبات کے ساتھ. تو انتہا کا ایک پوائنٹ وہ کنٹرول ہوتا ہے. دوسری طرف خارجیت کا نقطہ نظر ہے، انہوں نے اہل بیت پاک کو برائے نام ماننا ہے کہ انکار نہیں کر سکتے، ایمان سے جاتے ہیں برائے نام، مگر صرف صحابہ کرام کا ایک انتہا، ایک حصے کا نام لینا ہے اور دوسرے کی شان، محبت، مودت، اہل بیت، عظمت، فضیلت کی طرف آنا ہی نہیں. ان کے منہ ہی روکھے ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں. اور وہ صحابہ کرام کی بات کر کے بالواسطہ معاذ اللہ اہل بیت کی تنقیص بھی کر رہے ہوں گے، کرتے ہیں. یہ ایک ایکسٹریم ہے. یعنی آپ ایک آنکھ کھول لیتے ہیں، ایک آنکھ سے اندھے ہو جاتے ہیں. ایک آدمی دائیں آنکھ کھولتا ہے، بائیں سے اندھا ہو گیا، دوسرا بائیں کھول لیتا ہے بائیں آنکھ اور دائیں سے اندھا ہو گیا. یہ مشکل اس کے لیے ہے جو دونوں آنکھوں سے بینا ہے، جو دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جو نہ اس انتہا پر جا رہا ہے نہ اس انتہا پر جا رہا ہے. مشکل اس کے لیے ہے جو نہ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کی تعظیم و تکریم کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا چاہتا ہے، وہ حصہ ایمان ہے، اور نہ اہل بیت اطہار اور آل رسول کی محبت اور مودت کو ہاتھ سے چھوڑنا چاہتا ہے، وہ بھی عین ایمان اور فرض ہے. اور دونوں کو اپنی اپنی جگہ رکھ کر اپنے قدیم دائمی صدیوں کے عقیدے کو قائم رکھ کر آج اس ماحول میں جہاں ہوائیں چل رہی ہیں خارجیت کی اور انتہا پسندی کی، اس انتہا پسندی کے ماحول میں جو معتدل رہنا چاہتا ہے، درمیانی راستے پر رہنا چاہتا ہے، اس ماحول میں جہاں انتہا پسندی کی ہوائیں ہیں اور طوفان ہیں اور جکڑ ہے، اور صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کی عقیدت میں بہ کر نہ اہل بیت اطہار اور آل پاک سے اپنی محبت اور عشق کو توڑنا کم کرنا چاہتا ہے، اور نہ اہل بیت پاک کی محبت میں صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم کو کم کرنا چاہتا ہے. ایسے حالات میں ان دونوں رشتوں کو بیلنس کے ساتھ مینٹین رکھنا مشکل ترین کام ہے، اور یہ کام آج صرف تحریک منہاج القرآن کرنے کے لیے رہ گئی. آپ دیکھ رہے ہیں، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، یہ تمام علماء کرام موجود ہیں، مدارس میں جاتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء اور تنظیمات اور انجمنیں اور ان کے مراکز اور علماء ہر جگہ اٹھنا بیٹھنا اور ان کی تقریریں سنتے سناتے ہیں آپ، اور ان کو پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں حق پر مبنی بات کہہ رہا ہوں، مبالغہ نہیں ہے. جکڑ چلے ہوئے ہیں، آندھیاں ہیں، طوفان ہیں. یہ لوگ ادھر کو بہتے جا رہے ہیں،
یا ادھر کو بہ رہے ہیں. یہ مشکل ترین کام اس وقت ہے کہ جھکڑ طوفانوں اور آندھیوں میں آدمی اعتدال پر، حق پر، توسط پر اس طرح چلے کہ نہ ادھر کو جھکے نہ ادھر کو جھکے، سیدھا سالم چلتا چلا جائے. اہل بیت کی محبت اور مودت کا جو عقیدہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے قرآن اور سنت کے وقت سے، اس کو بھی اسی طرح قائم رکھے، کمی نہ آنے دے. بھلے یہ لوگ بائیں طرف والے لوگ اس کو تانا دیتے رہیں یہ شیعہ ہو گئے، ان میں شیعیت آ گئی ہے، یہ تفضیلی ہو گئے، یہ حسین حسین کرتے ہیں، یہ علی علی کرتے ہیں، ان کے اندر پردوں کے اندر شیعیت ہے، تفضیلیت ہے، یہ تانے دیں گے. کون لوگ؟ جو خارجیت زدہ ہیں، جو خود خارجی فکر سے متاثر ہو چکے ہیں اور اصل راہ سے ہٹ چکے ہیں، وہ تانے دیں گے، علماء کو تشنیع کریں گے، تانے دیں گے، تیر چبھوئیں گے. بندہ ریئیکٹو ہو کے بعض وقت گھبرا جاتا ہے، کیا کہ جہاں بیٹھتا ہوں میرے ہم جنس تو یہی لوگ ہیں نا، علماء ہم جنس، تو سارے لوگ جب ایک جیسی بولی بولنا شروع کر دیں رد شیعیت کی وجہ سے، جی شیعہ کو رد کرنا ہے، شیعہ کو رد کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے شیعہ کو تقویت پہنچے، ایسا کوئی جملہ نہیں بولنا شیعہ کو تقویت پہنچے، شیعہ کی بات میں وزن بڑھے، بھائی یہ ایسا رولا ڈال لو، اتنا رولا ڈال لو کہ جو شیعہ نہیں ہے، سنی ہے، مگر محبت اہل بیت، اہل سنت کے عقیدے کے مطابق لے کے چل رہا ہے، وہ بھی گھبرا جائے اور گھبرا کے وہ بھی خارجیوں کی طرف آہستہ آہستہ چلنے لگ جائے. یہ ایک فتنہ ہے، یعنی دین کے اندر بدمعاشی اور دہشت گردی کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے. لوگوں کو ایمبیرس کر دینا، بلنگ کرنا، دباؤ ڈالنا. اور ادھر تو جو میں نے کہا وہ پھر اب وہ تنقیس جب مختلف واقعات بیان کریں گے اور صحابہ کرام کی شان پر تنقیس ہوگی، چونکہ دوسری طرف ان کو صحابہ کرام کی فکر نہیں، اس طرف انہیں اہل بیت پاک کی فکر نہیں. فقط تحریک منہاج القرآن وہ ہے جنہیں اہل بیت کی بھی فکر ہے اور صحابہ کرام کی بھی فکر ہے، جو نہ مودت اہل بیت چھوڑ سکتے ہیں نہ تعظیم صحابہ چھوڑ سکتے ہیں. دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور دونوں کو اس بیلنس کے ساتھ رکھنا کہ اعتدال پر چلنا، نہ جھکڑ اور طوفان آپ کو ادھر جھکا سکیں نہ جھکڑ طوفان ادھر گرا سکیں. یہ کام ہے جو اس وقت اس ایمان کی حفاظت کا، عقیدہ حقہ کی حفاظت کا اس وقت تحریک آپ کی کر رہی ہے اور آپ کر رہے ہیں. تو یہ نقطہ میں نے آج کی رات، چونکہ موقع محل وقت ایسا ہے کہ میں نے چاہا یہ نقطہ سمجھا دوں. بہت زمانہ ہم بچپن میں تھے، چھوٹی عمر تھی، ایک زمانہ پہلے دیکھتے تھے کہ گھر گھر میں اہل بیت پاک کی محبت کے چرچے ہوتے تھے، مساجد میں چرچے ہوتے تھے اہل بیت پاک کی محبت کے. اور اہل بیت کی محبت یہ شیعوں کی میراث نہیں سمجھی جاتی تھی، شیعہ حضرات کی. ٹھیک ہے، شیعہ حضرات کا ایک اپنا طریقہ ہے، ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں اپناتے، وہ اپنے طریقے سے چلتے ہیں، ہمیں کسی کے طریقے سے غرض نہیں. بھائی میلاد پاک ہے، کئی لوگ نہیں مناتے، اپنے طریقے سے کرتے، ہم اپنے طریقے سے مناتے ہیں. تو ہر ایک کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. مگر اہل سنت کی اپنی میراث تھی، وراثت تھی ایمان کی، اہل بیت کی محبت. اہل بیت کی محبت ایمان کی وراثت ہے، نہ یہ شیعوں کی ہے نہ کسی اور کی، اہل سنت کی بھی، ایمان کی، مسلمانوں کی وراثت ہے. اب بعد میں پھر ایسا وقت آیا کہ یہ فرقہ واریت بڑھی، اس میں دہشت گردی بڑھی. دہشت گردی اور فرقہ واریت کے اثرات پھر عوام پر تو کیا پڑنے تھے، علماء پر بھی پڑے، مناظرین پر پڑے، مدرسین پر پڑے، خطباء پر پڑے. پھر عوام متاثر ہوئے، پھر ایک ماحول بن گیا. تو ماحول ایسا بنا کہ وہ سیدھا کرتے ہیں یا تم ادھر ہو یا ادھر ہو. یعنی وہ یہ آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں یا شیعہ بنو یا خارجی بنو. یہ کیا بات ہوئی؟ یا تم شیعہ ہو یا خارجی ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، اہل السنہ یہ سواد اعظم ہے جو بین الخوارج والاشیاء اس کے درمیان چلیں گے. تو اہل بیت پاک کی محبت یاد رکھ لیں، یہ شیعہ حضرات کی کوئی وراثت نہیں ہے کہ وہ اس کے مالک ہیں. ہر کلمہ گو اس کا مالک ہے جو آقا علیہ السلام کا امتی ہے.
اب اس وقت خارجیت کا جو اثر بڑھ رہا ہے یہ اہل سنت کے لوگوں کو، علماء کو تو باقی متاثر کر چکے ہیں، عوام اور بچے بچیاں اگلی نسلیں تو بڑی، وہ کیسے بچیں گے؟ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ٹی وی کے اوپر یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا، اب شاید اتار دی ہیں وہ ویڈیو کیسٹ، کو مولوی صاحبان ہیں خود کو سنی کہلاتے ہیں، اہل سنت کہلاتے ہیں، 10 محرم الحرام کی رات، شب عاشور کی رات خطاب کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کر رہے تھے۔ ایسی سوچ پر اور ایسی حرکت پہ شرم آنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ اہل سنت ہونے کا نام لیتے ہیں اور دعوے دار بنتے ہیں۔ کہ آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی عقیدت ہے اور آپ کی عقیدت کا اور ان کے ساتھ محبت، مودت اور عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو جو ان کا یوم وفات ہے وہ اس دن ان کا عرس منا لیں۔ شہادت امام حسین اور آقا علیہ السلام کے جگر گوشوں کے ٹکڑے کیے جانے کی رات ہے حضور کی اہل بیت کی، اور آپ وہاں مناقب بیان کر رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس رات ان کے مناقب بیان کرنے کا مطلب تو کچھ اور، آگے کسی گھر تک جا بات پہنچتی ہے۔ یہ کھلی دشمنی اہل بیت کے ساتھ، بغض اہل بیت کے ساتھ، میں اس سوچ پر لعنت بھیجتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھے ہوئے ہیں جلسے اور کانوں سے سنے ہوئے ہیں۔ احرار پارک تھا ادھر جنگ میں، پپلیاں والا محلہ، جہاں سے سپاہ صحابہ بعد میں لشکر جنگوی بنا، جو جہاں سے آغاز ہوا ان کا، اس میں گراؤنڈ تھا جلسہ گاہ کا، وہاں 8، 9، 10 محرم کی رات کے جلسے ہوتے تھے، وہ بھی کرتے تھے جلسے سپاہ صحابہ کے لوگ، علماء، اور اس مسلک کے علماء کو بلاتے تھے۔ 8، 9، 10 محرم کی رات 3 رات جلسہ ہوتا تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا اور آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، سال ہا سال 10 محرم کی رات جلسہ امام حسین کے نام پر ہوتا تھا، مناقب حضرت امیر معاویہ کے بیان کرتے تھے اور اپنا فکر ظاہر کرتے تھے۔ اسی فکر سے آگے پھر یہ فرقہ پرستی بنی، پھر یہ دہشت گردی بنی، پھر لشکر جنگوی بنے، اور یہ سارا جو کچھ ہوا اسی سے۔ یہ ان کا کام تھا۔ میں آپ کو خود ذاتی شہادت، ذاتی گواہی دے رہا ہوں۔ 10 محرم الحرام کی رات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے جلسے وہ سپاہ صحابہ کے علماء آ کے کیا کرتے تھے۔ اور بدقسمتی اور بے ضمیری اور بے حسی کی حد ہو گئی ہے، بے شرمی کی حد ہو گئی ہے کہ آپ اہل سنت کہلاتے ہیں اور محبان اہل بیت کہلاتے ہیں اور امام اعظم کے پیروکار حنفی کہلاتے ہیں، اور 10 محرم کی رات آپ مناقب بیان کرتے ہیں ان کے۔ اس کا مطلب ہے آپ کے دل کو رغبت نہیں ہے حضور کی اہل بیت پاک کے ساتھ۔ آقا نے فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت نہیں رکھتا وہ منافق ہے، اور جو میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ جہنمی ہے، دوزخ میں جائے گا۔ تو یہ جو خارجیت ہے اس کے اثرات سے بچنا اور اگلی نسلوں کو بچانا یہ علماء کرام کا بڑا اہم کام ہے، خاص طور پہ چونکہ ہر طرف جھکڑ ہے، ہر طرف طوفان ہے، ہر طرف آندھیاں ہیں۔ مائیں بھی یہ کام کریں، مرد کریں، باپ کریں، بیٹے، بہن، بھائی، علماء، مدرسین، بڑے چھوٹے، خیال کریں کہ وہ عقیدہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جو قرآن اور سنت پر قائم تھا، جو صحابہ کرام کا تھا، جو تابعین، اتباع و تابعین کا تھا، اولیاء اور صالحین کا تھا، جو حضور غوث پاک کا تھا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا تھا، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا، امام مالک کا تھا، امام شافعی کا تھا۔ امام شافعی جب محبت اہل بیت کرتے لوگ ان کو کہتے یہ رافضی ہیں، فرمایا اگر اہل بیت کی محبت کا نام رفض ہے تو مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا شیعہ کوئی نہیں، اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعیت ہے۔ یعنی فقہ اہل سنت کے ائمہ کے پر تانے دیتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ خود ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام کے ہاتھ پر بیعت تھے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دست مبارک پر بیعت تھے، ائمہ اہل بیت میں سے ایک۔ مقصد جو ائمہ کا طریقہ تھا سلف صالحین کا، ہم اسی طریقے پر، اور جو ہماری آنکھوں کے سامنے 50 سال پہلے تک رہا ہے، 40 سال تک پہلے ہم دیکھتے سنتے رہے، 14 صدیوں میں رہا ہے، یہ چراغ ہے وہ عقیدہ 14 صدیوں کا جسے تحریک منہاج القرآن جلائے ہوئے ہے، ورنہ آندھیاں اور طوفان اس کو بجھانے پر ہیں۔